المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وكل مقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساری خلقت کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ساری خلقت میں سب سے زیادہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یعنی بنی آدم کو یعنی مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ رب نے پیدا کیا اور رب نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ بہترین صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جتنا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجھ کو اور تم کو پیدا کرنا اور میری اور آپ کی خلقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے کسی مخلوق کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرشتے بے شک نوری مخلوق ہے، لیکن قرآن مجید میں رب العالمین نے فرشتوں کی خلقت کے اوپر اور ان کے حسن و کمال پر قسم نہیں کھائی، بلکہ جہاں پر میرا اور تمہارا معاملہ آیا جو وہ ہم اور آپ انسان کو ہے، ڈر لگے گا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر، اور ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنے کو مومن سمجھنے پر۔ یہ تو بڑی لمبی محنتوں کے بعد بھی یہ چیز ملتی ہے۔ گمراہیتوں کا رخ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر لیں، اور اس سے بڑی گمراہیت اور بڑا کھڈا اور کھڑ ہے وہ کہ جس میں آدمی اپنے کو مومن سمجھ لے۔ راستوں پر چلنے والے مسافر ہوتے ہیں، گڑھوں میں گرنے والے، خطروں میں پڑنے والے ہوتے ہیں۔ جو اپنے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں وہ گڑھوں میں گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ راستوں پر چلنے والے تو ہمت اور عزم کے ساتھ میں راستوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو رکوانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا معاملہ آیا تو رب العالمین نے کبھی ان کی تعریف کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرا اور تمہارا معاملہ آیا، اس معاملے کے اندر میں کہ ہم تو انسان ہیں، بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تحدیث نعمت کے اندر میں ہم کو اپنے آپ کو حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ اتنا تو حق ہے ہم کو مسلمان سمجھے، اس کے لیے بڑے تقاضے ہیں، بڑے شرائط ہیں۔ مومن سمجھنے کے لیے اس کے لیے بڑی تقاضے ہیں۔ دعوے مت کرو، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مخاطب فرمایا کہ اے بنی آدم، اے بنی آدم، اے بنی آدم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ تو اللہ کے فرمانے اور مخاطب کرنے کے مطابق تو ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ حضرت آدم کی اولاد ہم کو بنایا اور حضرت حوا کی اولاد ہم کو بنایا۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے بنی آدم ہم کو بنایا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ انسانوں میں ہم کو خدا پیدا نہ کر کے خنزیر بھی بنا سکتا تھا، کتا بھی بنا سکتا تھا، اور وہ دنیا کی حقیر مخلوق بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس پر تفاخر نہیں، بلکہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان نہیں، مومن جو ہوتا ہے، اللہ نے بنایا بنی آدم، تو اس پر وہ تکبر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بنی آدم ہونے پر تفاخر کرنے والا، مومن ہونے پر تفاخر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ سور اور کتوں کو اور حقیر مخلوق کو بھی بے حیثیت سمجھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان حقیر مخلوق سے بھی زیادہ اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بڑا ناگوار ہو جائے گا کہ اگر آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ ہم سپر اور کتوں سے زیادہ بے حیثیت ہیں،
ہو جائے گا؟ بڑی ناقدری کی بات کہہ رہے ہیں، اتنا سخت جملہ کہاں ہم کو برداشت ہوگا؟ یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہہ دو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہہ دو زبانوں سے کہ ہم متقی ہیں، یہ کہہ دو کہ ہم کو اپنی زبانوں سے کہ نمازی ہیں، یہ کہہ دو کوئی ہم کو کہہ دیں کہ یہ روزہ دار ہیں، یہ کہہ دیں کہ یہ علم والے ہیں، یہ کوئی کہہ دیں کہ عمل والے ہیں، یہ تو خوشی کا افسر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اے بنی آدم، اے حضرت انسان، حقیقت میں یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کی ان حقیر مخلوقوں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو اپنے کو ان سے زیادہ اپنے سمجھتے ہیں۔ مومنین کی پہچان ہے۔ اگر تم کو اپنے پہچاننے میں ہماری نماز بیچ میں آ رہی ہے، اور تم کو مجھ کو اپنی شناخت کے اندر میں ہمارا علم ہمارے درمیان میں آ رہا ہے، ہمارے روزے اور ہماری زکوٰۃ اور ہمارا ذکر، ہمارا مرید ہونا اور اپنا پیر سمجھنا اگر یہ درمیان میں آ رہا ہے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تم مومن نہیں ہو ابھی، بلکہ خطرے میں ہیں کہ منافق بنے ہوئے ہو۔ مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم تو اگر سور کتے کا نام لے تو یہ ظلم ہم سے ہو جائے گا کہ ہم حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ایک رخ تو یہ کہ سور کتا اللہ کا پیدا کیا ہوا اللہ کی مخلوق ہے، تم اللہ والے کیسے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو حقیر دیکھ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ رب کی ساری مخلوق، چاہے وہ چونٹی کی صورت میں ہو، سور کتے کی صورت میں ہو، یا تمہارے جسم میں زخم میں پڑے ہوئے کیڑے کی صورت میں ہو، لیکن اس کو بھی وہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کائنات میں کسی پر حقارت کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ اگر اس کی نگاہ حقارت کی ہوتی ہے تو اپنی ذات پر ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ اب وہ مومن کیسے؟ جو سب کو برا سمجھے اور اپنے کو اچھا سمجھے، سب کو برا سمجھے اور اپنے کو اچھا سمجھے، اس معنی میں کہ مخلوق اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو جو رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ مومن کہاں ہوگا؟ جو اللہ کی صنائی کو اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ اور بیٹا ہے، باپ نے گھر کے اندر بیت الخلا بھی بنایا، اور بیٹا حماقت کے اندر میں ظاہری طور پر بن گیا ہے لکھپتی اور کروڑ پتی، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بیت الخلا ہمارے گھر میں نہیں ہونا، اور یہ بیت الخلا یہ بری چیز ہے، اور بیت الخلا ہے، بابا کو شرم نہیں آتی کہ بابا اس کو کیوں بنا رکھے ہیں گھر کے اندر میں، اور ہر وقت میں وہ حقارت کی نگاہ سے کر دیکھ رہا ہے، تو باپ کیا کہے گا؟ یہ ضرورت کی چیز ہے، تو اس کی ضرورت کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں، میں بنایا ہوا ہوں، اور میں جس چیز کو بنایا ہوں اس کو حقیر ظاہر مت کر، بلکہ جو بنا کر میں دیا ہوں اس کی تو قدر کر۔ بھائی، بنی آدم تو ہے دو پیر کے، دو ہاتھ کے، دو آنکھ کے ہم اور آپ، یہ تو کہنے کا حق ہے کہ رب نے بنایا ہے، لیکن دعویٰ مت کرو کہ ہم ابھی مسلمان بنے ہیں، دعویٰ مت کرو کہ مسلمان اپنے آپ کو مومن بن گئے ہیں، دھوکے میں ہو جاؤ گے، دھوکے میں ہو جاؤ گے۔ کوئی ٹرین میں چڑھنے والا ریزرویشن کرائے سلیپر کا، سلیپر بولتے ہیں اس کو، ٹرین میں تو چڑھ جائے، سلیپر کی سیٹ پر بیٹھ جائے جہاں کا ریزرویشن ہے وہاں پر، لیکن وہ اس ٹرین کے ٹکٹ کو لے کر یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ٹرین کا ٹکٹ لیا ہوا ہوں، اب میں اپنے سلیپر کی سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ جا کر فرسٹ اے سی میں بیٹھوں گا، جرم ہے نہیں ہے؟ آدم کی اولاد تو تم اور آپ میں ہیں، آدم کی اولاد ہے، بنی آدم ہے،
لیکن اپنی اوقات کو ہم پہچانیں، اپنی حیثیت کو ہم جانیں، تکبر، کبر اور حماقت نہ کریں، یہ دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں کہ دعوے کا حق تو ان کو تھا کہ جنہوں نے خود اسلام کو قبول کیا۔ تم خود کیے اسلام کو قبول کیے ہیں، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا کتنی قیمتیں دے کر انہوں نے قبول کیا تھا، عزتوں کو برباد کیا، گھروں کو چھوڑا، برادریوں کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، خود کے بیوی بچوں سے دور ہوئے، تب جا کر اسلام قبول کیے، اور اسلام کے قبول کرنے پر وہ مسلمان ہوئے، اس کی اتنی قیمت انہوں نے ادا کی، اور تم اسلام کی ناقدری کرتے ہوئے مسلمان بن گئے۔ عقل کی بات نہیں ہے، قدر ہے اسلام کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کہو اپنے آپ کو بھی انسان کے بن نہیں سکے، اللہ نے بنا دیا ہے بنی آدم، اس لیے انسان کو کہو آپ کو حق ہے کہ رب نے تمہیں انسان بنایا، دوسری مخلوق نہیں بنایا۔ لیکن مسلمان کہنے کے لیے بھی سوچو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق اپنی ذات سے نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ کیوں کہ اسلام کو بھی ہم نے اختیار نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہم کو اختیار کیا ہے۔ تمہارے یہ جو کچھ بھی اسلام کے اعمال پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، یہ تمہاری آپ کمائی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا احسان ہے، اور تمہارے گھروں پر بیٹھ کر تمہارے ماں باپ کے پشتوں سے یہ اسلام کے حقیقی سپاہیوں کی قربانیوں پر خدا پاک نے تمہیں اسلام عطا کیا ہے۔ ہندوستان کا اسلام تمہاری آپ کمائی نہیں ہے، تمہاری باپ کمائی نہیں ہے، تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ عطا ہے خواجہ خواجہ غریب نواز کی۔ کیا ہے؟ عطا ہے کس کی؟ شکر ادا کرو آقا جی کا، غریب نواز کا شکر ادا کرو جنہوں نے تمہیں یہ عطا کی ہے دولت۔ اور انہی کا اگر کفر کرنے والا ہو تو خدا کے کافر سے بڑا کافر ہے وہ، خدا کے کافر سے زیادہ بڑا کافر ہے وہ، کہ جن کی وجہ سے تم کو اسلام ملا، اور جنہوں نے تم کو اسلام دینے کے لیے ہندوستان پر علی کے وہ سپاہی خواجہ خواجگان کی ذات نے اپنے علاقے ایران اور سنجر کو چھوڑ کر ہندوستان پر تشریف لائے، اور تم پر تمہاری نسلوں کے پر یہ احسان کیا کہ تم کو کیا دیا؟ یہ سجا ہوا اسلام کا تحفہ تم کو دیا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں انسان بنایا، انسانیت دی ہے، لیکن مسلمان سنبھل جا، اپنے آپ کو سنبھال لے، کفر سے اپنے روح کو پھیر لے، بدعقیدگی سے نکل جا، اولیاء کی گستاخی اور اولیاء کے شکر کرنے کے نہ کرنے کے کفر سے اپنی توبہ کر، اپنے ایمان کی تجدید کر۔ جنہوں نے اسلام دیا، اور اسلام تم کو دینے کے لیے، تمہاری نسلوں کو دینے کے لیے، تمہارے باپ داداؤں کو دینے کے لیے، ایسے ہی نہیں بلکہ وہ آقاؤں نے اور ان اولیاء اکرام نے، خواجہ خواجگان نے بڑی مہنگی قیمت کو چکایا ہے، بڑی مہنگی قیمت کو چکایا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام ٹھنڈے پنکھوں میں مل جائے گا؟ یہ بچے کو اٹھا کر بھیج دو، باہر کیوں سو رہا ہے؟ جب وہ بچے پیچھے جاؤ، نیند آ رہی تھی ہم بیٹھے، کتنی مرتبہ بولا میں نے؟ اسلام کھیلو تماشا ہے، اسلام ایسے ہی مل جاتا ہے؟ اسلام نہیں ملتا تھا۔ رب سے انسانیت کو اسلام دلانے کے لیے جن کو مولا علی نے اپنا بنایا، وہ اس تحفے کے تم کو مجھ کو دلانے کے لیے انہوں نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ تو تمہارا میرا اسلام خواجہ خواجگان کے پاس میں رہے نہیں، گروی ہے، تجھے حق نہیں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کا،
تیری مسجدوں پر اترانے کا تجھے حق نہیں ہے، تیرے چہروں کی داڑھیوں پر اترانے کا حق نہیں ہے، تیرے علم کے اوپر تجھے اترانے کا حق نہیں ہے، تیری مسجد کی اذانوں پر تجھے اترانے کا حق نہیں ہے، اور تیری نمازوں کے اوپر تجھے اترانے کا حق نہیں ہے۔ پہلے تو خواجہ خواجگان کی قدم پر اپنے سر کو رکھ کہ تمہارا شکر و احسان ہے کہ تم نے یہ دولت دینے کے لیے اس کی قیمت رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی۔ اولیاء کی محنتیں، ان کی قربانیاں ان کی جنت کے لیے نہیں ہوتی، دھوکے سے نکل جاؤ۔ جو اولیاء کو نہ پہچانے خدا کی قسم، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اور جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کو جو پہچان نہ سکے، ان کی حقیقت کو جان نہ سکے، وہ میرے آقا کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے؟ دھوکے میں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اولیاء نے جو قربانیاں دی، خواجہ خواجگان نے جو ایران اور سنجر کو چھوڑا، خواجہ عثمان ہرمنی کی صحبت کو چھوڑا، جو مدینہ منورہ کو چھوڑا، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات، ارے ان کے درجات تو طے تھے۔ بھکاری اولیاء کو کہاں سمجھ سکا تو؟ یہ کوئی تحریک کا بانی سمجھ رہا ہے، کوئی جماعت کا امیر سمجھ رہا ہے تو اولیاء کو؟ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اولیاء کو اپنی جنت کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ رب العالمین تو انہیں جنتی بنا کر ولایت عطا کرتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو اپنی جنت کی چکر میں رہے۔ خدا تو ہم کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تم میرے ہو۔ جب رب نے کسی کو اپنا بنا لیا ہو تو رب کی بنی ہوئی جنت کی طرف میں اولیاء کی نظر کہاں جائے گی؟ جس کی نظر ابھی جنت کی طرف میں ہے، جہنم کی طرف میں ہے، ابھی وہ رب کا بندہ ہے، رب کا دوست نہیں بنا۔ رب کا بندہ ہے، ابھی رب کا دوست نہیں بنا۔ اور دوست جب رب العالمین کسی کو بنا لیتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بنی ہوئی چیزوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر رب یوں کہتا ہے کہ بنایا ہوں میں نے اپنے دوستوں کے لیے، تو تو اس کی بنی ہوئی چیزوں کی فکر کیوں کرتا ہے؟ بنانے والے کو میں نے تجھے اپنا بنا لیا۔ اسی کو حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، رب العالمین کا ارشاد، من کان للہ وکان اللہ لہ، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے اللہ خود ان کا بن جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ نہیں دینا میرے آقاؤں کے اور اولیاء کے واقعات کو سنا کر کہ انہوں نے آخرت کی اتنی فکر کی تھی، اس کے اوپر اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ دھوکہ دے رہا ہے۔ اولیاء کو ان کی اپنی جنت کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی فکر ان کو کہاں سے ہوگی؟ اور جو فکر کرے وہ اللہ کا دوست کہاں پر ہوگا؟ تم نے کسی کو اپنا جگری دوست بنایا؟ گھر پر بلاتے ہی بلانے سے پہلے گھر والوں کو بولیں گے کہ میرا دوست آ رہا ہے، اسے ناشتے کا انتظام کرو؟ یا تمہارے دوست کو تم یہ گوار نہیں کرتے کہ وہ آنے کے بعد میں 1 گھنٹہ انتظار کرے تو بھائی پانی پلاؤ بولے، دوسرے گھنٹے کے بعد بولے کہ بھائی میں تیرا دوست ہوں تو مجھے چائے پلا؟ یہ دوستی ہے؟ یا پھر وہ دوست آئے تو اس کو دھوپ میں بٹھا دیں آپ، اور آپ بہترین صوفے کے اوپر گھر کے دیوان خانے میں بیٹھے رہے؟ یہ دوستی ہے تمہاری؟ جب انسان کی دوستی کا دلیل اور دوستی کا ثبوت یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے دوست کو اس کے شاہد شام اس کو مطمئن نہ کرے، تو رب کا جو دوست ہوگا وہ جنت کی فکر کرنے والا، جہنم سے بچنے والا کہاں ہوگا؟ وہ تو مخلوق ہے جنت و جہنم۔ جو خدا کا دوست ہے وہ مخلوق کی فکر سے بالکل عاری اور بے نیاز ہوتا ہے۔ اب سوچ لو تم اور میں سوچ لے، کبھی تو چکر ہے جنت و جہنم کی، اور اس سے زیادہ منہ کے کھٹروں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جس دنیا کو رب نے قسمت کے ساتھ میں لکھ دیا ہے اس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ولایت کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہو اور کہاں پیری مریدی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ کھیل و تماشا نہیں ہے، ہم تو دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابھی تو اپنے دل سے دنیا نہیں نکلی، دنیا کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، عزتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، ناگواریوں کے آنے پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے منہ موڑ لیتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے۔ یہ دوستی کا راستہ ہے، یہ دھوکے کا راستہ ہے۔ یہ دوست کون ہوتا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو کہ وہ تقاضا کرے آپ پورا کرے۔ یہ دنیا کے انسانوں کی دوستی کے اصول کے خلاف ہے۔
دوست بن کے آپ کے گھر پر میں آ جاؤں اور میں ایک چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں، آپ پورا کر رہے ہیں، یہ دوستی ہے یہ، اور تمہارا دوستی کو قائم رکھا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے رب کی دوستی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے قبول فرما لے، وہ بھی جنت کے لیے اور وہ بھی جہنم کے خوف میں۔ اور ان میرے آقا کو تم اگر یہ کہہ دو کہ جو کچھ خواجہ قادران نے کیا، جو کچھ بابا قطب الدین بختیار کاکی نے کیا، جو کچھ غوث الاعظم نے ریاضت نے کی، فضیلتوں کے راستے پر اولیاء کو لے کر مت جاؤ، وہ اس سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھنا ہو تو تمہاری جنت و جہنم سے تم نہیں سمجھ سکتے، تم اپنے چشمے اپنی آنکھوں سے نہیں سمجھ سکتے، تمہاری کتابیں اولیاء کو نہیں سمجھا سکتی، تمہاری تقریر اولیاء کو نہیں سمجھا سکتی۔ اگر اولیاء کا مقام سمجھ میں آئے گا تو صرف اولیاء کی نگاہ کرم تم کو اولیاء کا مقام سمجھائے گی، ورنہ تو وہی ہوتے ہیں جنتی لوگ ہیں اولیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور کیا ہے ان اولیاء کے سلسلوں کو اختیار کرو تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی قیامت کے میدان میں اپنے پیر کی چادر کے نیچے ہوں گے۔ اور اولیاء کا نظام کیا ہے کہ اولیاء کے نظام کے ساتھ میں مرید بن جائیں گے تو بس دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، یہ اولیاء کے نظام ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اور اولیاء اللہ ہے، الا ان اولیاء اللہ۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ دھوکے میں مت آؤ، ولایت کی دکانیں لگا کر جھوٹے روپے بیچ کر اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے والا وہ شیطان ہے وقت کا، اور وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، اس کے دل میں اس کی چاہت اور رغبت نہیں ہوتی۔ پہچانا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے کہ وہ دنیا سے بے نیاز رہے گا، چاہے دنیا اس کو سر پر بٹھائے کے پیروں میں ڈال دے، چاہے اس کے قدم کو سی کرے کہ اس کے پیروں میں لے کر اپنے سر پر رکھ لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی نظر تو ادھر ہے ہی نہیں، اس کی نظر ہے ہی نہیں۔ اب جو رب کو پہچانتا ہے، جو پہچانے گا وہی تو جانے گا کہ اس کی انہیں راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے۔ جو رب کا دوست ہے وہی تو دوست کو جانے گا۔ بعض اوقات باپ کی ناراضگی کو بیٹا نہیں سمجھ سکتا، لیکن باپ کس سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں وہ دوست جانتے ہیں۔ وہ راز جو بیوی نہیں جان سکتی، وہ راز جو اولاد نہیں جان سکتی، لیکن دوست جان لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ دوست کون ہوتا ہے؟ رازوں کو جاننے والا ہوتا ہے، مزاج کو پہچاننے والا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی حدیں نہیں ہوتی، کس سے بابا خوش ہوں گے، کس سے والد ناراض ہوں گے۔ تو اولاد ہے، وہ تو تیری محبت کے اندر میں تجھے تو اتنا ہی کہے گا کہ جتنا تجھے نہ کبر نہ گزرے، وہ اپنی چاہت کو تیرے اوپر اتنا بوجھ تھوڑی بنائے گا، وہ تو تیری رعایت کرے گا۔ لیکن دوست پہچانے گا نا، دوست پہچانے گا۔ اس لیے عقل مند جو اولاد ہوتی ہے نا، اور حدیث میں بھی آیا، میرے آقا نے فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چونکہ تمہارے والد کے مزاج کی پہچان کو ہوتی ہے اور تمہارے والد کے مزاج سے شناسائی ان کو ہوتی ہے۔ ادب کے تقاضے کے اندر میں ادب باپ کا اولاد نہیں سمجھ سکتی جتنا دوست سمجھتا ہے۔ دل کھول کر اولاد کے سامنے نہیں رکھتا باپ، بلکہ دوستوں کے سامنے رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر کیا خیال ہے اللہ کس سے ناراض ہوگا؟ اللہ کے دشمنوں کو معلوم ہے، کافروں مشرکوں کو معلوم ہے، جو صرف خدا سے سودے بازی جنت کے لیے عمل کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جو علم کی تکرار کر کے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے قانونوں کو بتا کر مسلمانوں اور مومنوں کو مشرک بتانے والوں سے ان کو معلوم ہوگا۔ اللہ راضی ہونے، اللہ ناراض ہونے کا راز جو معلوم ہوگا اس کے دوستوں سے معلوم ہوگا کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دنیا میں باپ ہو کر اپنی اولاد کو اپنا مزاج نہیں دیتا ہے، اولاد کی رعایت میں اس کے مزاج کی پہچان، اس کی خواہش کو، فرما بردار جو اولاد ہوتی ہے نا، باپ کا رجحان معلوم کرنے کے لیے
باپ کے دوستوں سے پوچھتی ہے کہ ہمارے ابا کی مرضی کیا ہے اس میں، پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی ہے؟ اور یہ قاسم صاحب سو گئے ہو، نیند آگے تھکے ہوئے ہیں. جو فرمانبردار اولاد ہوگی، عقل مند ہوگی، وہ ہمارے بابا کی کیا مرضی ہے، بابا کیا کیا رجحان ہے. بابا سے نہیں پوچھتی اس لیے کہ تو بیٹا ہے، تیرے سامنے میں کیا ظاہر کروں. بابا تو یہ کہے گا کہ بیٹے کے سامنے اپنی مرضی کو اگر میں ظاہر کر دوں تو شاید کہ بیٹا پریشان ہو جائے گا، شفقت اور محبت درمیان میں آ جائے گی، اس کی تکلیف کے وجہ سے وہ اپنی مرضی کو بیٹے کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا. تو عقل مند اولاد جو ہوگی نا، باپ کے دوستوں سے، باپ کے قریب کے رشتہ داروں سے پوچھیں کہ ہمارے بابا کی مرضی کیا ہے. تو بیٹا ہے نا جو صرف قرآن کے علم کو جاننے والے ہیں، جو صرف شریعت کے ظاہر کو جاننے والے ہیں، یہ خدا کا شرک نہیں جان سکتے، خدا کی محبت نہیں جان سکتے، اولاد نہیں جان سکتی. اس کا ایک طریقہ ہے رب نے بنایا. اب جو دعویٰ کریں اور خالی قرآن بتا بتا کر شرک اور بدعت اور گمراہی، یہ دینی اور یہ بے دینی، ارے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا، اور کس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ عام لوگوں اور علماء سے معلوم نہیں ہوگا، یہ عارفین اور خدا کے دوستوں سے معلوم ہوگا. دین حق جو ملے گا وہ دوستوں سے ملے گا، اولیاء سے ملے گا. ان کی کتابیں کی تفسیریں تو بدلتی جائے گی، ان کا لٹریچر تو بدلتا جائے گا، ان کے نظریات تو بدلتے جائیں گے، ان کی جماعتیں تو بدلتی جائے گی، ان کی تقریریں تو بدلتی جائے گی. اب اس ملک میں محکوم ہیں مسلمان، تو ان کا پورا دین کے اوپر محکومیت کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، غلامی کا اثر ہوگا. اتنا سختی مت کرو کیونکہ اسلامی ملک نہیں ہے. اور جہاں مسلم مملکت ہے وہاں پر پورے دین کے اوپر حاکمیت کا انداز اثر ظاہر ہوگا کہ نہیں، آرڈر قائم کرو، اسلام کو قائم کرو، اسلام کے حد کو قائم کرو. دونوں نے ایک ہی زمانے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا. حاکمیت کے اسلام کا انداز اور رنگ الگ ہوگا، اور محکومیت کے ملک کا انداز اور اس کا رنگ الگ ہوگا. اب تو رنگ و برنگے ہر ایک اپنے 10-20 ہزار کی ایک جماعت بنا کر، مسلک بنا کر اپنا ایک رنگ الگ دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن ضروری ہے تو حدیث ضروری نہیں، کوئی کہہ رہا ہے حدیث ضروری ہے تو قرآن ضروری نہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے وہ فرض ہے تو یہ نفل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہاتھ بڑھنا، تو کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہاتھ بڑھنا، کوئی بڑھنا کہ وہ بڑھنا. ارے 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 پھر اللہ راضی کس سے ہوگا؟ اور اللہ کی اصل منشا کے پہچاننے والے میرے بچوں دھوکہ مت کھاؤ کہ ہر زمانے میں قیامت تک اللہ کی شناسائی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا صحیح علم دینے والے صرف اس زمانے کے اللہ کے دوست اور اولیاء ہوتے ہیں. اور یہ سند نسائی شریف کی حدیث میں میرے آقا نے فرما دیا کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم میں 2 چیزیں لے کر جانا اور اس کو تھام لو، پکڑ لو. ایک تو قرآن مجید، دوسرے صحابہ نہیں ہیں. صحابہ کی عظمت الگ ہے، صحابہ کی عظمت الگ ہے. جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کان کھول کر سن لے، یہی وہ حدیث ہے. اگر امت اگر اس کو سمجھ جائے تو قیامت تک یہ امت گمراہی سے بچ سکتی ہے. گمراہی سے بچنے کے لیے مسلک اور جماعت اور یہ نظام نہیں ہے. گمراہی سے بچنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے جو بنیادیں قائم فرمائی، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو ہے قرآن مجید، دوسرے اہل بیت ہیں. اہل بیت سے مراد اللہ کے دوست اور اولیاء ہیں. قرآن اور اس کے ساتھ میں اللہ کے دوستوں کی اگر نسبت ہوگی تو امت گمراہی سے بچے گی. ورنہ ہوگا کیا؟ جیسے اولاد باپ کی ناراضگی کو اور خوشی کو نہیں جان سکتی ہے، عقل مند اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کے قریبی رشتہ داروں سے یا قریبی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، موٹی زبان بولو لنگوٹی یاد جو ہوتے ہیں باپ کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد صاحب کی کیا منشا ہے، کیا ہے. پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ لنگوٹی یار اور دوست کیا اولاد سے بڑھ گئے؟ نہیں بڑھ گئے. نہیں، مقام اولاد کا اولاد کو وراثت میں ہے، اولاد کو ملے گا، دوستوں کو نہیں ملے گا.
لیکن مزاج کے پہچاننے اور ان کی خوشی اور ناخوشی کو، جس کو اپنے دوست کے سامنے دل کو ظاہر کر کے باپ رکھتا ہے، جو لوگ دوست ہیں، لفظ دوست کہہ رہا ہوں میں، یہ فطروں کے زمانے کا علاج صرف امت کا اولیاء سے وابستہ ہونا ہے، ورنہ یہ رب کے لیے جماعتوں اور مسلکوں کی طرف میں جائیں گے، اتنا زیادہ اندھیرے گھروں کے اندر بھی گریں گے۔ یہ اس مثال سے تو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ سگی اولاد ہو کر باپ کی منشا کو معلوم کرنے کے لیے بہنوں سے پوچھو جی ہمارے، یا امی جان سے پوچھو جی، یا دوسرے بڑے بھائیوں سے، چھوٹے بھائیوں سے پوچھو جی، نہیں پہچان سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اولاد ہے تیری باپ کی، وہ بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تیری بیوی ہے۔ ریاض رکھے گا، وہ حق کو نہیں بتائے گا، پھر پہچان کس سے ہوگی؟ باپ کی منشا کی، کس سے ہوگی؟ منشا کی۔ اور اولاد کو اپنے باپ کی منشا معلوم کرنے کے لیے دوستوں سے کہیں وہ بھائی، ہمارے بڑے بھائی سے پوچھتا ہوں، ہمارے امی جان سے پوچھتا ہوں، ہماری بہنوں سے پوچھتا ہوں، یہ راستہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہاں پر تو میرے باپ رعایت کر کے ٹھیک ہے، قبول کر لے گا، لیکن باپ کی منشا معلوم نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو رب کی منشا، رب اپنی منشا اس زمانے میں کس کو بتائے گا؟ دوستوں کو بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تو دنیاوی اعتبار سے بات تو مشکل نہیں ہوئی نا۔ غوث اعظم کے مہینے کا استقبال ہے ربیع الثانی، اگلا مہینہ۔ تم لوگ اپنے گھروں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے علاقوں میں میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے کر، ہر میرے مرید کے گھر کے اندر میں جن گھروں میں محفل میلاد نہیں ہوئی، سیاہی کا نقطہ ان گھروں پر لگا ہوا ہے، جبکہ ہم نے کہہ دیا تھا پہلے، اب تم اپنی تقدیر کے اپنے عمل کے ذمہ دار ہے۔ جن مریدوں کے گھروں میں محفل میلاد نہیں ہوئی، تم سال بھر ذکر روزانہ اپنے گھروں میں محفلیں کراتے رہو، لیکن میلاد کی نسبت تمہارے گھر کو نہیں مل سکتی۔ ہمارا نظام گمراہیت کا نظام نہیں ہے، پیر پرستی کا نظام نہیں ہے، ہم حق کی طرف میں تمہیں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ مرید فیصلہ کر لے کہ چند دن بچے ہوئے ہیں، اگر تمہارے گھر محفل میلاد سے محروم رہے تو تمہارے گھر کے اوپر وہ نقطہ اور سیاہی لگی ہوئی ہے کہ جو سیاہی تمہارا پیر بھی نہیں نکال سکتا، نہیں دھو سکتا۔ اور جن کو یہ بدنصیبی جن کے قسمت میں ہے، وہ تو وہ اپنی تقدیر کو دیکھیں۔ اب اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ کس کا مہینہ ہے؟ حضور پیران پیر غوث اعظم کا مہینہ تھا۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر میں؟ ربیع الثانی میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت الاسمان کے مہینے 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں نا لوگ امت کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کہنا بھی چھپتا ہے ان کو جن کو اللہ کے دوستوں سے اناد ہے۔ اللہ کے دوستوں سے تو اناد کر کے تم اللہ کی پسند کو کیسے معلوم کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ دیا جو ہمارے دوستوں کے ساتھ محبت کرے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہمارے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے اسی دنیا میں ہمارا ان کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ کے ولی کے ساتھ کی عداوت، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے جنگ کروں گا، تو یہ اتفاقی چیز ہے۔ میلاد مصطفیٰ سرکار کا کرنا پڑے نہ بھی، سرکار کا کرنا پڑے تو سنتوں پر عمل کرو، سرکار کا کرنا پڑے نہ تہجد پڑھو، سرکار کا کرنا پڑے نہ اس لیے روزے فرض ہے، اسلام پر چلو، اسلام پر چلو۔ اگر یہی حکمت ہوتی تو ربیع الاول کے مہینے کے فوری بعد میں تو رمضان آنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان آنا چاہیے تھا۔ رمضان ہے ربیع الاول کے بعد، اچھا یہ بھی ربیع الاول کو دوسرے مہینے سے نکال کے زبردستی لا کے یہ اولیاء کے ماننے والے اور خانقاہ والے لا کے رکھتی اس مہینے میں، یہ رب نے رکھا ہے۔ اللہ کا نظام مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب ایک جاہل کا بچہ، مجھے تو تعجب ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو عالم ہے، ماشاءاللہ علم والا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ 11ویں شریف قرآن سے ثابت ہے کہ ارے تو یہ بتا کہ تیرے بچے کا نام تو نے سلمان خان رکھا تو قرآن سے ثابت ہے کہ
قرآن تو اس وقت نازل پیدا تو بچہ اب ہوا، میرا سبق پاگل نہیں ہے. ابھی ان پاگلوں کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ محروم ہے، قلب میں اندھیرا ہے، دوستوں سے دوستی نہیں ہے، دوستوں سے دشمنی کر کے خدا کے دشمن بن رہے ہیں. خدا کے اب خدا کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا وہ تو مجبوری ہے تیری، نہیں تو معلوم ہے نا، ڈرا دیا نا. ایک نماز چھوڑے تو 2 کروڑ 30 لاکھ پر جہنم میں جلتا. اس ڈر کی وجہ سے فجر بھی پڑھنا، ظہر بھی پڑھنا. اچھا زبردستی کے رام رام ہے وہ تو، اور اللہ کو ایسی عبادت ہے. اس کا مطلب چھوڑو نہیں ہے. اولیاء جو عمل کرتے ہیں، جو دین پر چلتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ محبت کہ وہ اتنا بھی کرا مگر یہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. میرے آقا حضور بن غوث اعظم 45 یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی. اہل طریقت پر گھوڑا یہ اعتراض ہے جاہلوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ دین پر اتنا اہمیت نہیں دیتے. جو اصل صوفیہ ہے تو دین ان سے زندہ ہے، تم کہو اولیاء تو کہاں دیتے ہو. دین کی بقا ان کے وجود کی وجہ سے ہے. تو ربیع الاول کی محفلیں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں سجائی، اپنے خانقاہوں میں، اپنے علاقوں کے اندر میں. خواجہ خواجہ کا کرم ہے، پیران پیر کا، میرے آقا کا کرم یہ ہے کہ خانقاہ محمدی کا ایک چھوٹا سا گلدستہ اور یہ گلدستہ اور یہ چمن کا یہ ایک درخت ہے کہ جس کی خوشبو آج دیہاتوں تک، شہروں تک، صوبوں تک، ملکوں تک پہنچ رہی ہے. پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ محفل ہو رہی ہے اور وہ حق امت کے سامنے کھل کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ امت کو اپنے کرم سے یہ حق عطا فرما دے، حق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے پہچاننے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے، ناراض کس سے ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہم جاہل نہیں ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو بیٹا یہ دعویٰ کرے کہ ہم کتاب پڑھیں کہ بیٹے سے باپ کیسا راضی ہوتا ہے، میں اس میں PhD کرا ہوا ہوں، کہے گا باپ بیٹے سے کیسا راضی ہوتا ہے. وہ تھیوری ہے، تھیوری الگ ہوتی ہے، پریکٹیکل الگ ہوتی ہے. وہ جو تو کتاب پڑھا ہے نا کالج میں جا کر، جس پر پورے PhD کی ہے کہ باپ بیٹے سے کیسے خوش رہتا ہے، وہ تھیوری ہے. پریکٹیکلی اس کے مزاج پر، تیرے مزاج کے اوپر پریکٹیکل الگ ہوتا ہے. جو دین کو صرف پریکٹیکل کی صورت میں نہیں، تھیوری کی صورت میں قرآن اور یہ حدیث کی مسائل اور یہ تفسیر اور یہ شریعت جو سمجھاتے ہیں، یہ سب تھیوری والے نظام ہیں. پریکٹیکل اس کے آگے کی چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات بیٹے کی مثال؟ اب کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں جاہل تھوڑی ہوں کہ میں باپ کے دوستوں سے پوچھوں کہ میری باپ کی خوشی کیا ہے، ناراضی کیا ہے. میں بیٹا ہوں اور میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے باپ ہے. مجھے باپ کے دوستوں سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ میں کیوں پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں نے PhD کی گائے کے اوپر کہ باپ اپنے بیٹے سے کیسے خوش رہ سکتا ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اس سے خوش کر لوں گا. ممکن ہے بیٹا باپ کو خوش کر سکتا ہے؟ باپ بھی تو بیٹھے ہوئے ہوں گے نا یہاں پر، اپنی اولادوں پر سوچو، یا جو اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچو. بات آسان سمجھ میں آ جائے گی نا. تو جب بنی آدم نے باپ کو، بیٹا اور بیٹے کو باپ خوش کرنے کے لیے بیٹے کو باپ کے دوستوں کا سہارا اور ان سے مشورہ لینا ضروری ہے، تو پھر دین کے معاملے میں رب کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، تو یہ پتہ بتانے والے کون ہوں گے؟ کہ وہاں سے قرآن و حدیث اور شریعت، وہاں پر دین اور اعمال. پھر اللہ تعالیٰ تو عمل کرنے والوں سے بھی ناراض ہونے کا اعلان فرمایا قرآن مجید میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جس کا مفہوم یہ کہ ہلاکت اور نمازیوں کے لیے، نماز پڑھ کر بھی ہلاک ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ خالی نماز پڑھ لو، وہ کر لو، یہ کر لو، نہیں. اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں اس کا پتہ بتانے والے اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست ہیں. اس لیے امت کو یہ دعوت کیا گیا قرآن مجید کے ذریعے سے بھی
کہ تم اپنے دینی معاملات میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دوستوں سے بے نیاز مت ہو۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، دین سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، سنت سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، شریعت سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، سیرت مصطفیٰ کی بڑی بڑی مجلسیں کی جاتی ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جو اصل راستہ ہے خدا کو راضی کرنے کا راز وہ معلوم کرنے کے لیے دوستوں سے دوستی ضروری ہے، اس سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ایک بیٹے کو باپ کی رضا کے لیے راستہ وہ اختیار کرنا پڑتا ہے، وہاں پر تیری پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں چلے گی ڈاک پیروں کے نیچے، اور تجھے اپنی حماقت اپنا بیٹا ہونے کی یہ نہیں چلے گی، تو رکھ بازو اس کو۔ میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں، نہیں بھائی بھی نہیں بتا سکتا، ماں بھی نہیں بتا سکتی، بہن بھی نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے تیرے۔ پھر بتائیں گے کون کہ باپ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ باپ کی منشا اور مرضی کی پہچان کس کو ہوگی؟ باپ کے دوستوں کو ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے خانقاہ محمدی کا پیغام صرف یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اولیاء سے جوڑو۔ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہو تو مجھے بتائیں۔ ارے بھئی عملوں کی ترغیب دو، ذکر کروا دو، درود فاتحہ پڑھ لو خالی، اور وہ کر لو، یہ خانقاہ والے نہیں۔ خانقاہ کا نظام تو رب کے بندوں کو رب کا بنانے کا نظام ہے۔ یہ ذکر کروا دینا، درود و سلام کی مجلس سے قائم کروا دینا، یہ مجلس سے کر لینا، یہ کرنا، یہ تو فارمیلٹیز ہے۔ پھر ہے کیا خانقاہ کا نظام؟ ہر زمانے میں اولیاء کا نظام یہ رہا ہے، اور اولیاء کی خانقاہوں کا نظام یہ رہا ہے کہ رب کے بندوں کو رب کا بناتے ہیں۔ وہ سطح سے اوپر اٹھیں گے نا، نہیں تو تم لوگ بھی اپنی جگہ خوش نہیں ہو جانا، ہم بھی مسجد سے کر دی حضرت بولنے پر۔ اب کیا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا تو پیران پیر کی نام کی محفلیں ہم بھی کر دیں گے، اور پھر 26 شریف ہوگی رجب کے اندر میں ہم بھی غریب نواز کی محفلیں کر لیں گے۔ روزانہ ذکر ہو رہا ہے، روزانہ خانقاہوں میں مجلسیں ہو رہی ہے، اور لنگر چل رہا ہے۔ یہ نہیں، یہ سب کچھ کرنا اس لیے ہے کہ ہماری ذات سے رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اس کی رپورٹ جو ملے گی وہ اللہ کے دوستوں سے ملے گی، اولیاء سے ملے گی۔ کس سے ملے گی؟ اولیاء سے ملے گی۔ اور اللہ کے دوست وہ دوست ہوتے ہیں جو ان سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اب امت بھی تو ان سے بے لوث محبت کہاں کر رہی تھی؟ کیوں؟ اولیاء کے پاس بھی کیوں جاتے ہیں؟ تعویذ گھنٹے پلیتوں کے واسطے، اپنے کامہ بنانے کے واسطے، وہاں جا کے ڈوری بدلنے کے لیے، وہاں کا وہ کرنے کے لیے، منت ماننے کے لیے، اور ان کے پاس میں جا کر کے چیزیں کروا لینے کے لیے۔ ان کی محبت میں کہاں جا رہا ہے؟ جو جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ مقصد اس کو ٹھیک ہے رب سے دلوا دے رہے ہیں، دلوا دے رہے ہیں۔ لیکن جو ان کی محبت میں جائے نا، تو جب ان کی محبت میں اگر کوئی ان کی چوکھٹوں پر جاتا ہے تو پھر ان کو وہ راز ادا کرتے ہیں اور وہ رہبری کرتے ہیں۔ وہ تیری بشارتوں میں بھی آئیں گے اور تجھے روبرو بھی بٹھا کر کہہ دیں گے اور تجھے یاد دلا دیں گے، یا وہ آ کر یہ بتا دیں گے کہ رب تجھ سے اتنا راضی ہے، مدینے کے آقا تجھ سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش نہیں ہے، تجھے سنبھالیں گے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے دوست اولیاء، میرے غوث و خواجہ کا نظام اور اولیاء کا نظام وہ نظام ہے کہ ایک ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والی ماں بھی اپنی اولاد کے نقصان کو اتنا برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس کو اتنا سنبھالے گی۔ باپ تو اس کو چلنا نہیں آتا، نظر چلنے تو گرا تو پھر چلنا سیدھا بولے گا، لیکن بچے کی گرنے کا اگر اندازہ ہو تو ماں تو لپک کر بھاگے گی، نکو ویسی بیٹھ کے رہنے دو، اگر چلنے میں گراؤ مت اس کو، میں اتنا برداشت نہیں کرتی بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ یہی فرق ہے اولیاء کا۔ اگر امت اولیاء کی بن جائے گی، تمہارے میرے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں، بڑے تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے تحریکوں کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کے بچوں کو جمع کر کے بیانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کو اولیاء سے جوڑ دو، پھر وہ اولیاء میرے آقا کی امت کو ایسے سنبھالیں گے، ان میں سے ایک ایک کے اوپر ایسی نظر رکھیں گے۔ مگر بنے کہاں جی؟ ہم تو اپنی دنیا کے بھکاری بن کر جاتے ہیں، ان کی محبت میں کہاں جاتے ہیں، ان کے پاس میں۔
کتنے مرتبہ ان کی محبت مجمع شریف کو گئی، کتنی مرتبہ محبت میں راجن شاہ ولی کے پاس گئے، کتنی مرتبہ ان کی محبت میں تاج الاولیاء کے پاس میں گئے. نہیں سرکار ہر وقت تو آیا میں اپنی منتوں مرادوں کے لیے، لیکن اب کے جو آ رہا ہوں صرف آپ کی محبت میں آ رہا ہوں. ہوا ایسا؟ جاتے ہیں تو منتہ مرادا، ہماری بیوی منت کری تھی، ہمارے بچے یہ منت کرے تھے، ہم یہ کرے تھے، وہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ تو منتیوں کے بچے ہیں. اولیاء کی محبت والے کہاں ہیں؟ تیری منتیں تو کرتا ہے، کام ہوتا ہے تو کروا لیتا ہے. یہ بھی ایک رخ ہے ان اولیاء کے فیض کا. کم از کم اولیاء کا تو شکر گزار رہے گا. رب ان کے ہاتھوں پر کرواتا اس لیے ہے تاکہ میرے دوستوں سے تم دشمنی نہ کرو. اس لیے ان کے آستانوں پر رب کرواتا ہے. وہ خود نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو رب ثابت کرنا نہیں چاہتے. اولیاء پر الزام نہیں ہے کہ اولیاء کے پاس جانے سے شرک ہوتا ہے. یہ اندھے ہیں، بے وقوف ہے، اور یہ قصائی ہے جو امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اولیاء اگر کسی کے بارے میں کوئی بات رب سے کہتے تو رب ان کی پوری کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میرے دوستوں سے، میرے دوستوں کو امت پہچانے، انسانیت پہچانے. اچھا تو مسلمان کا لیبر لگا کے جا رہا ہے وہاں پر، تو تیرے کام بن رہے ہیں، تو تجھ سے زیادہ تو وہ برادر میں وطن جاتے تو ان کے کام بھی تو بناتے کہ نہیں بناتے؟ وہ بناتے کہ نہیں بناتے؟ یہ اٹھا کر دیتے کہ نہیں مسلمان کا اپنی جماعت کا اپنی مسلک کا ہے. جو ان کے پاس میں آتا ہے رب سے ان کے کاموں کو بنوا دیتے ہیں، اور جو بنوا دیتے ہیں رب جو ان کی بات کو رکھ کے کام کرتا ہے، جو ان کی بات کو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربانی کی وجہ سے کہ میرے دوستوں کو تو کم از کم پہچانے. کرتا تو میں ہوں لیکن بات میرے غریب نواز کی میں نے رکھی، غوث العظم کی رکھی، اور راجن شاہ ولی کی رکھی. رکھنے والا وہ ہے، اس کی حکمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ میرے دوستوں سے دشمنی نہ کرے. کم از کم اس درجے میں تو میرے دوستوں سے دوستی کرتے رہے، دنیا ہی کے لیے صحیح. مگر اس کے ممبر محرم والے کو وہ بھی چیز کھٹکتی نہیں نا جی. اس کے پاس میں آؤ تو نذرانے دو، جیبا بھرو، ماشاءاللہ الحمدللہ مدرسے میں اتنے کنٹل چاول، اور یہ مدرسے کی یہ عمارت، مسجد کا وہ کام، لاکھوں 10 لاکھ روپے لگاؤ، 20 لاکھ لگاؤ، جنت میں ایک محل مل جائے گا. تو بابا تیرے کو بھی تو ضرورت ہے نا، تو بھی تو خرید کبھی مسجد کے مدرسے میں رسید بک میں تیرا نام بھی تو بتا. دوسرا من بانٹنے والا اتنا بڑا سخی، اور دین کے نظام کو لوگوں کے رہن و کرم پر لے کر چلانے کا تجھے کون حق دیا ہے؟ تیرے گھر کے نظام کے لیے تو چلتا نہیں کرتا، تو دینی نظاموں کے لیے یہ بگڑا ہوا ایک رخ ہے کہ چلتے 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 تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہاں تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ 500 بچے کا مدرسہ چلا، تیرے اختیار میں ہے تیری کمائی، تو محنت کر، آٹو چلا، گڑے کھودنے کے بعد میں ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر علم دین اسے ادا کر. پر یہ رخ نہیں ہے ہمارے کہنے کا، لیکن اثر کھلواڑ ہو رہا ہے دنیا میں دیکھ کر. اس کے لیے اب سیٹ صاحب کو پکڑو، لکھپتی صاحب کو پکڑو، ان کے سامنے صاحب یہ مسئلہ تجھے کون حق دیا؟ رب کے مسئلے، غوث و خواجہ کے مسئلے اور دین کے مسئلوں کو دنیا داروں کے سامنے پیش کر کے ان کے سامنے جھکے تو پھر تو وہ کہے گا کہ ہاں امام بھی میری بات کرنا ہو، ہماری جماعت کی بات کرنا ہو گیا. پھر تیرے 8 سال علم حاصل کر کے تو تو نے برباد کر دیا. کیوں کہ 1 لکھپتی اور کروڑپتی کے صدر کے سامنے تو جھک رہا ہے. تیرے اندر میں علی کا خون نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے کہ تو حق کہہ سکے اور قرآن و حدیث امت کو سمجھا سکے. اور کتنی دادا گیری کہ بگڑا ہوا اس درجے پر چل جائے گا، اتنا دور تک چل جائے گا. یہ مسجد اہل حدیث کی مسجد، یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی مسجد، یہ مسجد تبلیغی جماعت کے مرکز کی مسجد، اللہ رسول کی مسجد کام دی. اس صدی کا بگڑا ہوا رخ ہے، نظر آئے گا کہیں پر. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ اعتماد کرو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے خدا پاک کی منشا کو پہچاننے کے لیے رب کے دوستوں کو تو نے چھوڑا، تو تو اب رب کی منشا کو پہچان نہیں سکا، اور تو بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اور امت کو گمراہ کر رہا ہے. اور اس کا حل سوائے اس یہ نہیں ہے کہ انسانیت کو اور پوری امت کو اولیاء سے جوڑو. کیا کرو؟ تمہارے گھروں میں ہم اپنے خانقاہ محمدی کے مرید اور خلیفہ کو کیوں کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں خانقاہ محمدی بنا کر وہاں پر روزانہ اولیاء کی تعلیمات ہو،
اور پھر ہر مہینے کے اندر میں جو اولیاء کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہیں، تمہارے گھروں میں اولیاء کی محفلیں کرواؤ، اولیاء کی نسبت کی محفلیں۔ خوش قسمتی سے میرے بھائیوں، ربیع الاول کے بعد کا دوسرا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے نا جی۔ اب یہ کیلنڈر اور جنتریوں سے تو نہیں نکال سکتے، یہ تو امت کو بیوقوف بنا سکتے ہیں کہ 11ویں شریف کے قرآن میں ہے کہ غوث الاعظم کا زمانہ تو پاگل ہے، تیرے کو نہیں معلوم۔ میں بولتا ہوں کہ اور بات کے چھے قرآن پہلے کا چھے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ایک جاہل کرے تو سمجھ میں آئے گا، لیکن ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات کو ظاہر نہیں کیا۔ اب دو باپ ہے، 3 بیٹے ہوئے ہیں، تو 3 بیٹوں کے نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام رکھ رہا ہے۔ اے مسلمان ہے تو، قرآن میں ہے کہ اللہ نے بولا کہ تیرے 3 بیٹے ہوں گے، 3 بیٹوں کے اندر بھی یہ نام رکھو۔ میرا سوال جاہلانہ نہیں ہے، ممبروں سے سوالات امت کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہاں وہ بیچارے نیبو ٹماٹے پمچر جوڑنے والے، اب ان کو بیچاروں کو کیا ہے، وہ ادھر ویسے تو ادھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کے دین کا اتنا ٹینشن ہی کہیں ہو۔ اب کیا ہے آخر کیا بیان کرے مولانا، ماشاءاللہ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے؟ ارے بابا قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہے تھے بابا، وہ عربی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، قرآن کیا سمجھ رہا ہے؟ اس طریقے کے ساتھ میں اس طرح کے سوالات کر کے امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو میں یہ سوال کروں کہ تم اپنے بیٹے کا نام، میرے بیٹے کا نام ہے شاہ نواز رکھا، تو خدا بن گیا کہ اللہ دیا پیدا کرا اللہ، پھر نام بھی اللہ ہی رکھنا تھا۔ قرآن میں ہے کہ نصرت بھائی تم کو بیٹا ہوا تو تم شاہ نواز اس کا نام رکھو۔ پاگل پر کی سوال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، سرکار نے فرمایا کہ ان کے اچھے نام رکھو، اچھی تربیت کرو، یہ بات تو مل جائے گی۔ اب اسی کے اندر اچھے نام رکھو کا مطلب ہے کہ باپ کے ذمے ہے سرکار کی منشا اللہ کا حکم مجمل انداز کرتے ہوئے دے دیا گیا کہ اپنے اولاد کے صحیح نام رکھو۔ اب کوئی حجت کرا کہ شاہ نواز تمہارے بیٹے کا نام کیسا رکھے، تو کیا قرآن اللہ نے نازل کیا؟ کیا اللہ تم کو بیٹا نہیں دیا؟ تم خود پیدا کرے کیا؟ اب تم کافر ہے کیا؟ ارے کدھر کی لڑائی کہاں لا رہا تم؟ یہ لڑائی کدھر کی لڑائی ہے؟ یہ جاہلوں کی لڑائی ہے، مسجد کے ممبروں سے لڑانا ہے امت کو۔ اولیاء کے بارے میں وہ سناتا کہ گھر میں شریف کہاں ہے قرآن سے، اور یہ بھی ہاں بالکل کیا بولے مولانا، ہاں بولے نہیں تو گڑے ڈال دے۔ وہ گھر شریف کے نام پہ کوئی بکرا ذبح کیا گیا، توبہ زبان سے نہیں کہہ سکتا میں، لیکن یوٹیوبوں کے اوپر دیکھ لیا مل جائے گا کہ کھانا حرام ہے نوش ملنا، بسم اللہ کے اللہ اوپر بولے نہیں پڑا جاتا اس پر۔ وہ جس پر غوث پاک کے نام پر بکرا کوئی پالے عظمت کے ساتھ میں اور اس کو ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، اچھا کون سے 11ویں شریف کا بکرا ہے جس پر یا غوث الاعظم کو ذبح کرتے جی بتاؤ جی آج تک ہے کیا؟ کتنا بڑا الزام ہے ان نظاموں کے اوپر، جاہلوں کا امت کو گمراہ کرنے کے لیے دین کے سودے کر رہے ہیں یہ۔ نہیں بولا غوث نام اور غوث پاک کے نام کا بکرا اگر وہ کٹا ہے، اچھا دوسرے دروازے سے بولنا سب سے پہلے میں آپ کو مولانا بلا تو آپ آگے کھا، ہاں بالکل آگے کھا لیں، ٹھیک ہے آپ بلا رہے نا، دوسرے دروازے سے آگے کھانے کو تو تیار، اور الگ اعلان امت کے سامنے غوث اعظم کے نام کے لانے کے لیے، کیوں کہ غوث اعظم کی نسبت پر اگر کہیں پر محفل ہوگی اور وہاں پر اگر نیاز ہوگی تو پھر کون کھانے والے یاد کریں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا نہیں ہے، عقد کا کھانا نہیں ہے، بیٹھنے والے غوث اعظم کی محبت میں آئیں گے اور غوث اعظم کو یاد کر کے ان کے نام کا دستر پر کھائیں گے اور غوث اعظم کی توجہات ہوگی اور ان کی نگاہ کرم ان کو ملے گی۔ یہ سب وہ جانتے ہیں، لہذا امت کو اولیاء سے کاٹو، اس کے لیے تاکہ قرآن کو اور حدیث کو اختیار کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے گمراہیت دینا چاہتے ہو۔ یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو گمراہی ملے گی اور بعضوں کو ہدایت ملے گی، قرآن کہتا ہے یہ۔ اچھا غوث الاعظم کے 11ویں شریف کے مہینے میں جو بابا تم کو کون بٹھا دیے سزا دیتی ہے، ارے جا تو بچوں کو بچے آپ ادھر آؤ مجلس میں، اتنی بڑا سزا تم کو کون دے رہا ہے؟ ارے پھر
کہیں نہیں جاتے بچے، بیٹھو۔ غوث اعظم کے نسبت کی محفلیں ہو رہی ہے 11ویں شریف کی، تو کیسی زبانیں کھل جاتی ہے اور کس طریقے سے گستاخیاں کرتے رہے آقاؤں کے۔ غوث اعظم کی ذات کون سی ذات ہے؟ زبانوں کو روکو۔ ایک ادنا اللہ کا دوست بھی اگر ہے، زندہ ہو کے دنیا سے تیار ہوا ہو، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کا تعلق زمین سے تم سے کب رہتا ہے؟ عرش سے اور رب سے زیادہ رہتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ وہ رہے گا کچرے کوڑوں کباڑوں کے اوپر، اور وہ رہے گا گلیوں کے اندر میں، وہ رہے گا جنگلوں میں بیٹھا ہوا، وہ رہے گا خانقاہوں میں بیٹھا ہوا، اور وہ رہے گا اپنے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا اور گم سم اپنی جگہ رہے گا، لیکن وہ رہ رہا ہے تم میں۔ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ وہ ایسے چھپے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھتے کم ہیں، لیکن ان کے قلب کا تعلق مدینہ منورہ سے رہتا ہے، غوث اعظم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور آقا اور اولیاء وہ اپنا ہونے کی وجہ سے وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے، وہ ان کو دیکھتے رہتا ہے، وہ ان کے دوست رہتے ہیں، ان کی وہ نسبتیں رہتی ہے۔ ایک عام اولیاء اکرام کی یہ بات ہے، جب اللہ کا دوست اس کا تعلق عرش الہی سے رہتا ہے، مدینے سے رہتا ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ اپنی زبانوں کو کاٹ لو ظالموں، اور تم ان باتوں کو سن کر بھی مسکرا دیتے ہو۔ دھیان دو نا، بیان سننے کو جا رہے، کیوں سنتے ہو؟ کانوں میں پیلا ہوا سیسا ڈال لو۔ کب تک چلیں گی یہ دکانداریاں غلطی کی؟ تو بول رہا تھا زبان منہ میں نہیں ہے کیا؟ خالی ڈرانے دھمکانے کے واسطے زبان ہے؟ جو بھائی تم کو کیا اولیاء سے دشمنی ہے؟ جو کر رہے ہیں کرنے تو تم مت کرو، تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا تم۔ لیکن سنا جاتا ہے مسجد کے ممبروں سے، جو کیا مجبوری کیا رہتی ہے؟ یہ مسلمان مدینے والوں کا کہاں ہے؟ یہ مسلمان قرآن کا کہاں ہے؟ یہ اللہ کا کلمہ کا پڑھا ہوا، یہ تو مسلک و جماعت کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ عربی کا بکرا، یہ بکرا ملا تجھے؟ کدھر کا لے کر آ کر چھوٹی کے بکروں کو یہاں پر کاٹنے کی چکر میں نہیں کرتے دیکھنا۔ وہ غوث اعظم کے سپاہی ہے، وہ تو دندانہ پہ ہوئے آپ کو دنیا میں ظاہر کر دیں گے۔ کیوں سوچیں گے؟ کیوں نہ ان کو چندوں کی فکر رہتی ہے، نہ لکھپتی کروڑپتی لوگوں کی رعایت کرتے ہیں وہ؟ کیوں؟ ان کے جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ خوشامدی کرنے والے، آدھا پاؤں دبا کر چندے کے رسیدہ لینے والے نہیں ہوتے، وہ تو حق کو دنیا میں ظاہر کرنے والے ہوتے، علی کے سپاہی۔ ان کو کسی کی رعایت نہیں ہوتی، ان کو مریدوں کی بھی رعایت نہیں ہوتی، ان کو دنیا داروں کی بھی رعایت نہیں ہوتی۔ تیری دنیا تیرے پیروں کے نیچے، انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ غوث اعظم کا بکرا بہت سننے کو ملے گی۔ کیوں؟ اچھا غوث اعظم کے نام پر اگر بکرا ہے تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام پر پڑا ہوا بکرا، غیر اللہ کے نام پر کٹا ہوا وہ شرک ہو جاتا ہے۔ ہاں ذرا کچھ مولانا، حضرت مولانا آپ کے دادا بھی تو کھاتے تھے، نیاز کرتے تھے نا جی، ہاں تو ان کی اولاد ہے نا، حرام کھا کھا کے ان کی اولاد بنا نہیں؟ وہ جاہل تھے، تو جاہل ہے، وہ جہنم ہے، تو تو جہنمی کی اولاد ہے۔ اب بنا مفتی، لیکن تیرا باپ دادا کا جہنمی ہے، تو تو بھی تو جہنمی کی اولاد ہے۔ کڑوی لگ جائے گی بات، لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو کس کی اولاد ہوا؟ اب سفید رومال اوڑھ کر کہہ رہا ہے غوث اعظم کے نظام کو، اب کہہ رہا ہے غریب نواز کے نظام کو۔ کس کی اولاد ہے؟ تو اپنی پہچان کرانا۔ میں تو جہنم، مولانا آپ حق کو ثابت کیجئے ممبر سے، پہلے یہ اعلان کرو کہ آپ کے دادا بھی 11ویں کھاتے تھے، اور ہم خود دیکھ کے 11ویں کرتے تھے گھر کے اندر میں، میلاد کرتے تھے، میلاد کا کھانا کھاتے تھے، اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو پہلے آپ حق کو ظاہر کرنے والے، اتنا اگر حق کا تم کو بلبلا ہے، چیخ کر بیان کرنے والے ہیں، تو پہلے اپنی ذات کا حق تم ثابت کرو۔ مولانا کہ میں جہنمی دادا کا پوترا ہوں، کہنا تو ہے جرت کسی کے اندر میں جہنمی باپ کی اولاد ہوں، ہے حق کو ظاہر کرنے کی جرت؟ تو کہہ رہا ہے نہیں کرنے والے جہنمی گمراہ ہے، تو پھر کرنا حق کو اعلان مسجد کے ممبر پر۔ کہاں لگا رہا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں، قرآن و حدیث بول رہا ہوں؟ پہلے اپنے حق کو ظاہر کر، بعد میں تیرا حق سنیں گے۔ سنتے رہو، سناتے رہیں گے، کیا یہ کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لینا، تو ایسی ملی جولی گورنمنٹ چلتی رہے گی، لیکن حق کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ کڑوی بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اصولی بات ہے کہ
وہ وعدہ کرتے تھے، جاہلہ تھے انہوں کر کے، انہوں شرک کر لیے، انہوں راجہ شاہ ولی کے پاس میں جاتے تھے اور وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہو جاتا جی، اچھا شرک کرنے والے کیا جہنم میں جاتے ہیں، تو اعلان کر کہ میں کون ہوں، میں جہنمی کی اولاد ہوں، میں کون ہوں، جہنمی کا پوترا ہوں۔ ہے کسی کے ملک لال کے اندر بھی یہ ہمت کہ اپنی حق کو ظاہر کرے، مگر بات غلط ہے، بات وہ بھی غلط ہے، بات تو سچ یہ ہے کہ حق کا پتہ ہی صرف اس کے دوستوں سے چلتا ہے۔ اس لیے حق کو اگر معلوم کرنا ہو تو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیا کہ ہر زمانے میں حق میں اپنے دوستوں سے ظاہر کروں گا۔ کسے ظاہر کروں گا؟ بند کرو مسلک اور جماعتوں کو اور یہ ظاہری نظاموں کو۔ کیوں؟ یہ تھیوری کے نظاموں سے دھوکہ کیا جا سکتا ہے، تھیوریاں بدلتی رہتی ہے۔ کسی زمانے میں نیوٹن کی ایک تھیوری تھی، اس کے بعد کوئی دوسری تھیوری آ گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پہلے چھوٹا سیل تھا اس کے بعد بڑا سیل آ گیا، آگے نہیں بدلتے رہتی ہیں تھیوریاں۔ لیکن پریکٹیکل، قرآن کا پریکٹیکل اس زمانے کے اولیاء ہے، قرآن کا پریکٹیکل۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہو، اہل بیت کی محبت ہو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اتھینٹک ہے نہیں ہے نظام، فارمولا ہے نہیں ہے، پاورفل ہے کہ نہیں ہے فارمولا، لیکن کرم ہے کہ خدا پاک نے، میرے خواجہ خواجہ نے، غوث العظم نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہم اس اتھینٹک فارمولے کے اوپر ہے کہ جہاں پر ہم یا غوث العظم بھی کہتے ہیں تو یا غریب نواز بھی کہتے ہیں، یا مجدد پاک بھی کہتے ہیں، یا مولا علی بھی کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے اس فارمولے کے اندر کوئی مکسنگ ہے ہی نہیں ہے، کیوں کہ مدینے کا پروڈکٹ ہے، یہ کائے کا ہے، اور جس کی نگرانی مجدد پاک کرتے ہیں، مولا علی کرتے ہیں، اور رب العالمین خود کرواتا ہے، اور اس نے ذمہ داری لے لیا کہ حق کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اپنی ذمہ داری ایک اشارہ اور کروں، ذرا زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ قرآن کے فارمولے لاتے نصر، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ میاں ناراض رکھو، مجھے معاف کر دے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ویسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے جو سمجھنا بڑے بڑے، اگر علم کی دقیق حوالوں کی باتیں اگر کروں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ارے بہت اچھا بیان ہے، کیا کرے بیان؟ یہ بہت اچھا بیان کرے، کئی کو خاموں والے بیٹھ کے ثواب مل گیا، میں ثواب کی محفل تھوڑی سمجھنے کی، رخ کو بدلنے کی محفل ہے یہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، نہ سنے ہوں گے نہ تم لوگ، کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دیا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے لیا قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو بالکل، قرآن کے علوم تو محفوظ اور ویسے ہی رہنا چاہیے تھا۔ اب قرآن کا نام لے کر کتنے پرچے ہو گئے، کتنی جماعتیں مسلک کے وجود میں آ گئی، ہر مسلک اور جماعت والا تو قرآن سے ہٹا اپنے آپ کو نہیں بولے گا، تو پھر کیا ہے؟ محفوظ ہے قرآن، کیا خدا نعوذ باللہ غلط؟ قرآن کا قرآن کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ سرور صاحب اتنی نیچے منڈی نہ کو جھکاؤ، اسٹیئرنگ میں بیٹھ کر ایسے منڈی نیچے ہو تو پورے میکانکوں کو لے کے لیٹ انڈے کے چیلے بنا دیتے، اسٹیئرنگ میں بیٹھے تو یوں رہنا نظر، یوں بولا تو پورے میکانک کا تمہارے ڈیپو کے پھر انڈے کے چیلے بن جاتے، جہاں جیسا بیٹھنا ویسا بیٹھنا نہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے 500 روپے فیس دے کے جا کے یوں چھوڑے اس کے سامنے جی آؤ جی آؤ جی آؤ، ایسے پیشنٹ روزانہ 10 آنا پر ہوتا ہوگا، اور غلطی سے بدقسمتی سے ڈاکٹر بولا کہ تھوڑے پہ لگاؤ یہ کھاؤ، تو جی ہاؤ جی ہاؤ، آدھی نیند میں سنا تو لگانے کی دوا کھا لیا، کھانے کی دوا لگا دیا۔ اس لیے مجلسوں کے اندر بھی مولویوں کے بیان نہیں ہے یہاں پر رٹے رٹائے سنا دیں گے، سن لیے چلو جاؤ ماشاءاللہ واہ واہ، یہ نہیں ہے یہاں پر خان خان ہے۔ خان خان میں آؤ تو کانوں سے زیادہ آنکھوں کو کھول کر رکھو، دل کو کھول کر رکھو، دعا دل ملتا ہے یہاں پر، دل کی دوا ملتی ہے۔ یہاں پر آگے ہم کرتے کہ مقام مراقبے کے اندر میں یوں تو آگے کیوں بےچینی میں پوری نیند کی کسر یہاں نکالنے کو، وہاں پر کوئی چوکھٹ نہ رہتا، آنکھیں کیا کھلے رہتے، منہ بھی کھل کے رہتا، اور مجلسوں میں آئے دانت ایسے بڑھ جاتے کہ کھلے اوپر نکل جاتے،
اور آنکھیں بھی ایسے ہو جاتے ہیں. نہیں، ادب کے خلاف ہے مجلس میں. آؤ تو غسل کر کے اور عزت لگا کر آؤ، خوش رہو، بور بن کر مت بیٹھو. یہ نظام زبردستی کے سونپنے کا نظام نہیں ہے. قدر والوں کو نوازا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو ہر مسلک اور جماعت والا تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر رہنا چاہیے. آج کوئی تو بھی ہے کہ بغیر قرآن کی مان گی کیا؟ تو پھر قرآن محفوظ ہے. قرآن تو ایک ہی ہے. تو وہ قرآن جن کی حفاظت کی ذمہ داری اور وعدہ اللہ نے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ 30 پاروں کا ظاہری قرآن الفاظ کا قرآن نہیں ہے. کیوں؟ اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا، تیلگو میں بھی ہوگا، کنڑی میں بھی ہوگا. ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے نا. پھر قرآن اصل قرآن کیا ہے؟ قرآن اصل قرآن ذات مصطفیٰ ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے جو نظام ہے وہ پنجتن پاک اور اولیاء کا نظام ہے. اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا. اس لیے اولیاء کا نظام قیامت تک رہے گا اور امت کو حق دین جو ملے گا صرف اولیاء کے راستے سے ملے گا. اس لیے میرے بچوں، اگلا مہینہ ربیع الثانی کا بڑے پیر کا مہینہ ہے، حضور پیر غوث اعظم کا مہینہ ہے. اور یہ نہیں کہنا سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کیا ضروری ہے، کیا ضروری ہے. تو تم کیوں غیر ضروری بیچ میں؟ جس دین پر ہم تھے اسی دین کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں. تو بتاؤ، تمہارے دادا، تمہارے نانا، یہ تو بیچاروں کو پتا بھی نہیں تھا کہ دین کے نام پہ گلی گلی گھوم کے خالی نمازوں کو بلانا دین ہے. یہ تو بیچارے تمہارے دادا کو کہا، ان کے زمانے میں نہ تھی یہ چیز. یا خالی وہ دین کی، یہ سنت، وہ شریعت، اتنا علم تھا کیا جن لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں تھا، مگر نسبتیں تھی. اولیاء کو ماننے والے تھے اور اولیاء کی محبتیں ان کے دلوں کے اندر میں تھی. سرکار کی محبتیں تھی، میلاد کا اہتمام تھا، درود پاک کے دستر تھے، صلاۃ و سلام تھا اور لنگروں کا نذرانہ ان کے گھروں میں تھا. یہ ہے دین حق اور یہ ہے عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے ذات مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ. اس لیے آنے والے مہینے کے اندر میں جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس کا نظام بنے گا خانقاہوں کے اندر بھی. تم جن علاقوں کے اندر رہتے ہو، وہاں کے علاقے کی خانقاہوں کے اندر میں ان سارے نظاموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رہو. اور ربیع الثانی کے مہینے کے اندر میں حضور پیر غوث اعظم کا سلسلہ قادریہ کا فیض دنیا کے اندر میں عام ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے. اور غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی ولایت 6 صدی ہجری کی نہیں ہے، بلکہ آپ ازلی اللہ کے دوست تھے. تاکہ ہائے حقائق کو تو بالکل چھپا دیا گیا. دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے لیے بلایا تھا، کہاں بلایا تھا؟ معراج شریف کے لیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر آپ کو آگے بڑھ کر فرمایا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا یا رسول اللہ، اگر بڑھ جاؤں تو میرے پڑ چل جائیں گے. میرے فرشتہ جہاں رکے آگے کی دستگیری اولیاء کرتے ہیں، وہ پیرانے کی دستگیر ہے. آج امت ان کو چھوڑی ہوئی ہے. ان کو شرک ہو رہا ہے، تیری جماعت کیسے حق پر ہے، تیرا مسئلہ کہاں سے حق پر ہے. جو دستگیری ہے، خدا نے جن کو دستگیر بنایا، مدد کرنے والا جن کو بنایا، ان کی مدد سے بے نیاز ہو کر تیری مدد کہاں ہوگی، پھر تجھے حق کہاں ملے گا. حضور پیر غوث اعظم دستگیر احمد رضوان کا معاملہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری خوشیوں کے ساتھ میلاد کی نورانیتوں کو لے کر، اولیاء کی نسبتوں کا ثبوت دے کر اپنے بستیوں کے اندر میں حضور پیر کی نسبت کی محفلوں کو بھی ہمیں شروفت کے ساتھ میں کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم قادری ہیں اور ہم نام لیوا غوث اعظم ہیں. کیا کرنا ہے ثابت؟ ہم کل اولیاء کے چاہنے والے ہیں اور حضور پیر غوث اعظم تو ہے جو ولیوں کے امام ہیں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور آپ براق شریف سے اپنے پیر مبارک کو نیچے رکھ رہے تھے، سدرۃ المنتہا کے آگے اتر رہے تھے، مقام رفرف کے اوپر جب وہاں پر آپ کے لیے جو سواری پیش کی گئی، ساری بخاری و مسلم کی احادیث کے اندر تفصیلات مل جائے گی. میں کیا سناؤں، مجھ سے زیادہ وہ لوگ سناتے تھے. میرا کے واقعے سناتے نہیں سناتے، یا وہ بھی بند ہو رہے ہوں گے، وہ بھی بند کرا دے ظالمہ. میلاد بھی بند کرا دیے اور شب معراج بھی بند کر. کیا کیا بند کر؟ باقی میں آخر میں رکھیں گے کیا؟ رکھیں گے ہم کو دیکھو ہم ہیں دین والے، نہ ہمیشہ ہم کو دیکھو ہم کتنے خوبصورت، کتنے صافی، کتنے صبح جبے، کتنی صبح دمانے، بس ہمیشہ کتے دار تمہارے. نہیں 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 نہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے.
بندوں کا کام ہے کہ رب کی رضا معلوم کرے، اس کے دوستوں سے معلوم کرے۔ وہاں پر سرکار اپنے قدم مبارک کو جب رفع سواری کی طرف رکھ رہے تھے تو فوراً میرے آقا نے یہ دیکھا کہ ایک بہت حسین نوجوان ہے جو آ کر اپنے کاندھے مبارک اور گردن مبارک کو سامنے رکھ دیا، اور سرکار کے قدم مبارک زمین پر پڑنے کے بجائے گردن مبارک اور کاندھے مبارک پر پڑا، اور بڑی خوشی کے ساتھ نوجوان نے قبول کیا۔ معاملہ یہاں پر آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو نوجوان تھا وہ آپ کی امت میں 600 سال کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پیدا ہوگا، بغداد شریف میں پیدا ہوگا، جن کا نام عبد القادر ہوگا۔ اولیاء کے ایمان کی مخالفت شرم نہیں آتی تو میں مسجد اور محرابوں سے کرے؟ اولیاء کی اماموں کی دستگیری کے مخالفت میں جا کر تم کیسے ہدایت کو حاصل کر سکتے ہو؟ کہاں پہنچا کیا امت کو تم نے، تمہارے دینی نظاموں نے؟ حق تو یہ تھا کہ اولیاء سے امت کو جوڑا جاتا۔ کہا کہ وہ نوجوان آپ کی امت میں 500 برس کے بعد میں آئے گا، جن کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے۔ تو وہاں پر تو مدد کر کے دین کی مدد کی ہے غوث اعظم نے، کیا کیے؟ اور سرکار نے غوث اعظم کی مدد کو قبول کیا۔ ابھی 15ویں صدی کا مسئلہ، میرے کو غوث اعظم نہ بولو، میری نماز میں کوئی جنت میں لے جاتی، تیری نماز جنت میں لے جاتی، تجھے جنت کا راستہ ہی نہیں معلوم ہے، تجھے جنت کی چکر میں گڑھے میں گر رہا ہے، کہا جائے گا جنت میں؟ اس لیے آنے والا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اسی شد و ملک کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کے اندر میں ربیع الثانی کا اہتمام کرو، محفلوں کا اہتمام کرو، اور انشاءاللہ العزیز 10 ربیع الثانی کو اس خانقاہ میں بھی سارے اہل سلسلہ، ساری مرد اور عورتیں ربیع الثانی کے اندر میں حضور کے غوث اعظم کی نسبت کی محفل کے لیے یہاں پر آئیں گے، اور خوش قسمتی ہوگی ہماری اور اس خانقاہ کا وہ نظام کہ ربیع الثانی کے اندر میں تبرکات کی زیارت کا بھی نظام یہاں پر ہوتا ہے۔ قدر کرتے ہیں غوث اعظم کی تو غوث اعظم اس کی سند کے اندر میں میرے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کا موقع یہاں دیتے ہیں، مولا علی کے موئے مبارک کی زیارت کا موقع ملتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ تبرکات آئیں گے 10 ربیع الثانی کو، اس کی زیارت بھی ہوگی اور محفل بھی ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر ربیع الثانی کی محفلوں کو کرو، لیکن 10 ربیع الثانی کو انشاءاللہ یہاں پر ہم سب قبولیت کی سند کے لینے کے لیے میرے آقا کے موئے مبارک کو دیکھیں گے، شناخت قائم ہوگی۔ ہم مردہ ہیں لیکن آقا کے موئے مبارک خدا کی قسم وہ زندہ ہیں۔ جو 3 سال پہلے ہمارے یہاں پر موئے مبارک آئے تھے، میں اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ ایک انگل سے ذرا بڑے ہوئے تھے، لیکن اب کیا آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ 2 انگل سے بڑے ہوئے ہیں موئے مبارک۔ ہم مردہ ہیں لیکن آقا کے موئے مبارک، جو چیز میرے آقا سے جڑی ہوئی خدا کی قسم وہ زندہ ہے، اور وہ مردہ ہے جو میرے آقا کو نعوذ باللہ کچھ اور کہے۔ اس لیے میرے بچوں آنے والا مہینہ ربیع الثانی کا اس کا اہتمام مشورہ آپ کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں کے اندر بھی محفلیں کیجئے، اپنی خانقاہوں کے اندر بھی کیجئے۔ ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے بھی، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، آل رسول کے بھی چاہنے والے ہیں، قرآن اولیاء کے چاہنے والے ہیں۔ خدا مجھ کو اور آپ کو یہ حق اپنے کرم سے عطا فرمائے، اور یہ ذمہ داری تمہاری میری نہیں ہے بلکہ تمہاری میری نسلوں کی ذمہ داری بھی میرے اور آپ کے اوپر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حق دنیا میں زندہ ہو۔ تو حق کیا ہے انسانی کو دینے کا؟ کہ حق کے لیے اللہ کے دوستوں کے ساتھ انسانی کو جوڑ دو۔ اللہ کے دوست جو ہوں گے وہ دوست اللہ کی منشا کو انہیں بتائیں گے، اور کیسے بتائیں گے؟ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اولیاء کا جو بن جاتا ہے، جن کو اولیاء اپنے بنا لیتے ہیں نا، ان کو ماں باپ سے زیادہ لاڈ دے کر وہ اولیاء سنبھال کر اس کو نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے مریدوں کو اپنے سے نہیں جوڑتے۔ پیر پرستی کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی کا، ہم تو اپنا بنا کر، اپنا بندہ بنا کر اپنے کو ہٹا کر غوث و خواجہ کو بتاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف کانفرنس پوائنٹ ہیں جو ہم تک نہ بنے، کیوں؟ ہمارا کہ گڑبڑ نہیں کرنا، ماں گڑبڑ کرا تو پھر ایمان چل جائے گا۔
وہاں پر کچھ بدگمانی کرے گا تو ایمان چل جائے گا. کہاں پر؟ غریب نواز کے قدم مبارک پر، غوث الاعظم کے قدم مبارک پر، نارد پاک مصطفیٰ پر. وہاں جا کے یوں کر دیا تو پھر ایمان چل جائے گا. اس لیے اپنے پر ہم لے لیتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ کرو، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو. بچوں یہاں تیار کرتے ہیں، بھیجنا وہاں مقصود ہے. اس کے لیے آنے والے مہینے کے لیے اپنے گھروں کو تیار کرو. ہاں اور یہ سرور صاحب آؤ آؤ بولنا برابر ہے. باقی ولیموں کے عہدوں کے رومانوں کے دعوتوں میں جا کر مجلسوں کو غائب کرنا برابر ہے. اور جب دیکھیں میں خود بولتا ہوں ان کو بالکل مجلسوں کے پاس مت دو. جس کے اندر میں اتنی ہمت ہو جو علی کا سپاہی ایسا ہو کہ اپنے گھر میں جنازہ رکھ کر بھی مجلس کروا سکتا ہے، صرف انہی کے پاس مجلسیں دو. مرکزی مجلسیں، اہم مجلسیں، ان کو بالکل مت دو. جو تمہارے یتیم کا جنازہ تھوڑی ہے کہ ہم کو کام نہیں ہو سکتا، ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتا، ہمارے رشتہ دار نہیں ہوا، سب ہوگا اپنی جگہ. تم اپنے گھر میں جنازہ رکھ کر بھی مجلس کرنا ہے. جن میں ایسی ہمت ہے ان کے پاس میں دو مجلسوں کو. یہ نظام حق کا نظام ہے، اس کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ مشورہ کو بڑھائے. اللہ